Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. اللہ کے وہ نبی کون تھے جن کو لوگوں نے درخت کے اندر آرے سے چیر کر شہید کر دیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری بھی دی تھی۔ یہ بات ہے سرزمین بیت المقدس کی۔ اس وقت وہاں بادشاہ حزقیہ تھا۔ یہ حضرت شیان بن امسیہ علیہ السلام کی ہر بات مانا کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں بہت زیادہ حادثات رونما ہوتے تھے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ حزقیہ کا امتحان لیا۔ بادشاہ کی ٹانگ پر ایک پھوڑا نکل آیا۔ اسی دوران ایک بادشاہ سخاریب 70,000 جھنڈوں تلے بیت المقدس کی سرزمین پر حملہ آور ہوا۔ ہر طرف مایوسی اور خوف ہی تھا بس۔ پھر ایک دن وحی الہی ہوئی کہ بادشاہ حزقیہ کی موت ہونے والی ہے، یہ اس کے آخری ایام ہے۔ وہ اپنی بادشاہت کے متعلق کوئی وصیت کر دے کیونکہ اس کی موت بہت ہی قریب ہے۔ جب حضرت شیان علیہ السلام نے ان کو یہ خبر سنائی تو بادشاہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوا، نماز پڑھی، اللہ کی تسبیح بیان کی اور دعا کر کے خوب رویا اور گڑ گڑایا، اے رحمان و رحیم، اے وہ ذات جس کو نہ نیند ہے اور نہ ہی اونگ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت زیادہ پسند آئی اور اس کے یہ الفاظ بہت اچھے لگے۔ اس کے بعد حضرت شیان علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اللہ نے بادشاہ حزقیل پر رحم کیا اور اس کی عمر 15 سال بڑھا دی۔ جب اللہ کے سچے نبی نے یہ خبر بادشاہ حزقیل کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ حزقیل نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضرت شیان علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی کہ بادشاہ انجیر کا پانی اپنے پھوڑے پر لگائے تو اس کو شفا ہوگی۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ دوسری طرف اللہ جل شانہ نے موت کو سخاریب کے لشکر پر نازل کر دیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے صرف بادشاہ سخاریب اور اس کے 5 ساتھی ہی بچے تھے۔ ان میں سے ایک بخت نصر بھی تھا۔ بادشاہ حزقیہ نے اپنی فوج بھیجی اور ان کو پکڑ کر بیڑیاں پہنا دی۔ ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے پورے شہر کا چکر لگواتا رہا۔ ان میں سے ہر ایک کو دن میں صرف 2 جو کی روٹیاں دیا کرتا تھا۔ پھر حکم الہی ہوا کہ ان کو رہا کر دیا جائے تاکہ یہ اپنی سرزمین میں جا کر اپنی قوم کو میرے عذاب کا ڈر سنائیں۔ جب سخاریب بادشاہ واپس گیا تو لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور سارا معاملہ ان کو بیان کیا۔ تب وہاں موجود کاہنوں اور جادوگروں نے کہا، ہم نے پہلے ہی تم کو خبردار کیا تھا کہ ان سے جنگ مت کرو۔ وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد و نصرت حاصل ہے۔ سخاریب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو خوب ڈرایا تاکہ وہ باز رہیں۔ بالآخر 7 سال بعد سخاریب کی موت ہو گئی۔ جیسا کہ ہر عروج کا زوال ہوتا ہے، ہر آسانی کے بعد مشکل ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے آزمائش ہے، کچھ اسی طرح ہی ہوا۔ بالآخر بیت المقدس میں تاریکی کے بادل چھا گئے کیونکہ ایک عظیم اور منصف بادشاہ حزقیل کی موت ہو گئی۔ معاملات یکدم پلٹا کھا گئے، عوام باغی ہو گئی اور بد امنی پھیل گئی جس سے انتہائی نقصان ہوا۔ جیسا کہ دستور ہے، اللہ کے نبی حضرت شیان علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا ڈر دلاتے ہوئے واضح و نصیحت فرمائی، ان کو ڈرایا۔ جب اللہ کے نبی اپنی بات مکمل کر چکے تو لوگ آپ کے پیچھے دوڑ پڑے۔ لوگ آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ حضرت شیان علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے۔ رستے میں ایک درخت کھل گیا تاکہ اللہ کے نبی اس میں چھپ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے اس درخت میں پناہ لے لی، لیکن جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح ہی ہوا، شیطان نے حضرت شیان علیہ السلام کی قمیض مبارک کا ایک پہلو پکڑ لیا اور کھینچ دیا، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت شیان علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں۔ ان بدبخت و ظالم لوگوں کی نظر اس درخت پر پڑ گئی۔ وہ آرا لے کر آئے اور اس درخت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم دوست کی شہادت ہوئی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کی ناپاک قوتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔